الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احباب گرامی، آپ نے استاذی المحترم ان کی گفتگو سنی اور آپ نے نام سنا شیخ الحدیث جناب مدنی صاحب کا، محمد اکرم مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ یہ وہ نام ہے کہ جنہوں نے ہماری انگلی پکڑ کے یہاں سٹیج پہ کھڑا کیا اور بولنے کا ڈھنگ سکھایا اور اس کی جرات پیدا کی۔ ہم اپنے تمام مربیوں کو، اساتذہ کو، معلمین کو، مدربین کو ان کا شکر تو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو زندہ ہیں انہیں صحت، ایمان اور عافیت والی زندگی دے، سایہ تا دیر قائم رکھ۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے ساتھ رحمت کا، کرم کا، معافی کا اور نرمی کا معاملہ فرما۔ شیخ صاحب جو کہہ رہے تھے ان کا حکم تھا، اور جب حکم ہوتا ہے تو ہم اپنے اساتذہ کے حکم پہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ آگے تطوعاً تو میں عرض کر دوں، حجازی صاحب عمرے پہ گئے تو مجھے کہنے لگے کہ 2 جمعے پڑھا دینا۔ میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تو مسجد کی انتظامیہ بیٹھ گئی اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں مستقل جمعہ دے دیں۔ میں نے کہا جی حجازی صاحب مجھے 2 جمعے دے کے گئے ہیں، مسجد نہیں دے کے گئے، اور مسجد کو بڑا دیکھ کے، لوگوں کا رش دیکھ کر کے میرے دل میں قطعاً کبھی اس طرح کا کوئی خیال نہیں آیا۔ یہاں بھی میں یہی کہوں گا، شیخ صاحب تو چلے گئے، حکم ہو تو ہم حاضر ہیں، وگرنہ ڈاکٹر صاحب میرے سینئر ہیں، عظیم تر شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جس علم اور فیض اللہ نے نوازا ہے یقیناً قابل رشک ہے، اور میں کبھی بھی کسی بھی شکل میں ایسے کرنے والا نہیں ہوں۔ ہاں حکم ہو ایک الگ بات ہے، حاضری دی ہے، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رب ٹائم دیتا ہے۔ مغرب اگر لاہور میں تھا اور افطار وہاں تھی تو یہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ باقی آج آپ نے جہاں سجدے کے بعد آخری آیت سورت الحج کی پڑھی، اس میں آپ نے الحاد کا لفظ سنا۔ جہاں آج آپ کی تراویح کا اختتام تھا وہیں سے آج آغاز ہو رہا ہے۔ 15واں پارہ ہے، سورت الاسراء ہے۔ ہم اسے بنی اسرائیل کے نام سے اپنے نسخوں میں یاد کرتے ہیں، عرب لوگ اسے سورت الاسراء، کہ پیغمبر کو جو رب نے سیر کروائی ہے وہ والی سورت۔ ملحد جو ہے نا بیچارہ، بے دین، لا مذہب، منکر، دہریہ، اس کو نہ کسی جگہ رب نے ٹکا نہیں دیا۔ ٹکا ملے بھی کیسے؟ میں آج ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ ترقی جو ہے نا وہ ملا نہیں ہونے دیتے، مولوی نہیں ہونے دیتے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آگے پڑھوں کس وجہ سے ہم نے ان کا ہاتھ کہاں پکڑا ہے۔ تو کہتے ہیں پہلا پریس لگا تو مسلمانوں نے مخالفت کی، چھپنے کتابیں جس سے چھپتی ہیں تو مخالفت کی، سپیکر آیا تو مخالفت کی، کیمرہ آیا تو مخالفت کی، انہوں نے ٹی وی دیکھا تو رد کیا، کرتے 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 ایران نے ایٹم بم بنا لینا تھا، مولویوں نے نہیں بنانے تھے۔ اچھا کہہ کون رہا ہے؟ جس نے اپنے بنانے والے کا انکار کیا، اپنی دماغ کا، اپنی عقل کا انکار، آنکھ کا منکر، کان کا منکر، سماعتوں کا منکر، دل کا منکر، سینے کا منکر، ہاتھ پاؤں پیٹ کا منکر، خالق کا منکر۔ اور ترقی کیا ہے؟ چاند تک چلے جاؤ۔ او بھئی ہم نے آپ کو کہاں روکا ہے چاند پہ جانے سے؟ لیکن سارے ملحد زمین پہ دھکے کھا رہے ہیں، بس بیٹھے یہاں پٹاخے چھوڑیں گے، شرلیاں چھوڑیں گے۔ اور جو آج ہم سورت الاسراء کی پہلی آیت پڑھنے لگے ہیں نا، انہاں دیا نسلاں منکر، لیکن جہاز پہ چڑھ کے بڑے کہتے ہیں اتنے گھنٹے کا سفر تھا میں اتنے گھنٹے میں کر گیا،
اتنی لمبی فلائٹ تھی اور اتنے منٹ میں ہم پہنچ گئے. اللہ انہی لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں, فرمایا سبحان الذی, کوئی مانے یا نہ مانے, رب لوگوں کے انکار سے پاک, ضد نہ فرمانی سرکشی سے پاک, جس نے اسراء کروائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے, دکھا ڈالی. اور سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا کہ کیسے 7 آسمانوں پار سدرۃ المنتہا سے ماورا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر کی پرواز اللہ نے دکھائی اور دنیا نے دیکھی. ماننے والوں نے مانا, ابو جہل اینڈ کمپنی نے انکار کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا, تصدیق کی تو صدیق اکبر بنا دیے گئے. اب اختیار انتخاب آپ کا ہے, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی صورت میں کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کائنات میں جتنی بھی کتابیں ہیں, نصاب ہیں, استاذ ہیں, ان کی تعلیمات ہیں, ان کے پاؤں اکھڑ گئے. کوئی ایک سبجیکٹ بتائیں جو ابھی تک پچ پہ کھڑا ہو نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے. اقوم پوری مضبوطی سے ہر اعتبار سے قائم اور دائم ہے, اور سب سے زیادہ قائم رہنے والا ہے. پکی بلڈنگیں گر گئی مگر قرآن وہیں کھڑا ہے. صرف ایک مثال دینا چاہوں گا. دنیا نے, اللہ نے مرد میں اور عورت میں دونوں میں اٹریکشن رکھی ہے. جیسے لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے, ایسے مرد اور عورت کو بنا کے اللہ نے دونوں کے اندر کشش رکھی ہے. اور یہ کشش نسل بڑھانے کے لیے, ظاہر ہے اس نے نسل آگے چلانی ہے. اب اس کو کیسے لیا جائے؟ کلیسے نے, صوفیوں نے, رہبانوں نے انکار کر دیا. کہا عورت شیطان کی بانسری, شیطان کا نمائندہ, شیطان کی طرف سے جو ہے وہ طرفداری کرنے والی, مرد کو ذلیل رسوا گمراہ کرنے والی, کہیں کا نہ چھوڑنے والی. اور اس میں پورا یورپ, ان کے کلیسے, دنیا کے جدید ترین ترقی یافتہ ممالک, ان کی سوچ یہ ہے. لہذا انہوں نے کیا کیا, کلیسے نے کہا مرد کو عورت کے قریب نہیں رہنا چاہیے, دور نکل جاؤ, بنوں میں, جنگلوں میں, پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ, غاروں میں نکل جاؤ, رہبان بن جاؤ, صوفی بن جاؤ, کلیاں بنا لو, عورت سے بچ جاؤ. اچھا بھی حل نکل آئے گا؟ حل نہیں نکلا. عورت بھی ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہاں جا کے کچھ بن گئی. کیا بنی وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اب اگر میرا مائک سے کہیں منہ سائڈ پہ ہو جائے تو محسوس نہ کرنا. ننداسیاں بن کے چلی گئیں. کلیسے کے اندر فطرت کے خلاف لڑی گئی جنگ میں حرامی بچے پیدا ہوئے. کلیسے کی آنکھ کھلی, بچوں کو دیکھا, انہوں نے کہا چلو آپریشن کرتے ہیں. مرد جو ہے نا, اس کو مرد نہ رہنے دیا جائے, اس کے آپریٹ کر دیے جائیں, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, ہجڑا بنا دو, خسرے بنا دو, نفس کاٹ دو. ہو گیا, کر لیا. لیکن فطرت کے خلاف جنگ کیسے لڑی جا سکتی ہے؟ پانی نے ہمیشہ نچلی سائڈ پہ جانا ہے, بند باندھتے رہو, چڑھے گا اوپر. سر چڑھ کے بولا. مد مقابل دوسرا طریقہ آیا. یورپ نے کلیسے کے مد مقابل آزادی دے دی. رب نے اگر جسم میں کوئی عضو دیا ہے تو کوئی مقصد ہے, بلا مقصد تو نہیں بنا. لہذا اگر دونوں میں پاور ہے, جنسی پاور ہے, جسمانی طاقت ہے, قوت با ہے, اس کو رد نہ کیا جائے. جب دل کرے, جہاں دل کرے, جتنا دل کرے, جس کے ساتھ من کرے, چوک میں, چوراہے میں, کسی پارک میں, کسی کھیت میں, کسی کھلیان میں, کسی دکان میں, کسی دفتر میں, کسی مکان میں, اسکول, کالج, یونیورسٹی میں, کہیں بھی من کرے آپ اپنا تعلق بنا لو. دیکھنے والے دیکھتے رہیں, جلتے والے جلتے رہیں, کڑنے والے کڑتے رہیں. نتیجہ یہ نکلا, ادھر نسل ختم اور ادھر اصل ختم.
ابو کا پتہ ہی نہیں پیو کون ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن اور صاحب قرآن نے دعوت دی شادی کی. کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. نوجوان بچوں، نوجوان بچیوں، جس میں قوت با ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، جوانی ہے، جو ہی جوانی چڑھو فلیتزوج، شادی کرو. انہوں نے 18 سال کا بین کیا. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہم نے بھی شروع کر لیا. جو نتیجے نکلنے والے ہیں وہ دیکھ لیجئے گا. پہلے تو صرف عیدی کے جھولے تھے نا، اب دیکھیے گا کیا کیا ہوتا ہے. آم ابھی پکا نہیں ہے، مالک کو پتا ہوتا ہے کہ آم پکنے والا ہے تو وہ اسے توڑ کے مسالہ لگا کے پیٹی میں پیک کر کے منڈی کی طرف روانہ کر دیتا ہے. جب بولی لگتی ہے لایا جاتا ہے، ریڑھی پہ دکان پہ کھولا جاتا ہے. امباں تے تھوڑا جہا وٹ پیا ہوئے نا تو کوئی نہیں لینا. کی خیال ہے؟ تے زر جی اتنے چوریاں پی گئی، وٹ پی گئے، بڈھے ہو گئے، بابے ہو گئے، جوان ہویا نو اتنے ذرا امبا نو کھلارو نا. امب دے بوٹے دے اتنے کوئی 18 کے مہینے جی، ابھی یہ 18 مہینے کا نہیں ہوا. بچہ بچی 18 سال کے نہیں ہوئے، جوان ہوئے 9 سال ہو گئے. 9 سال کی عمر میں جوانی آئی، دنیا نے دیکھا مگر ہم نے مخالفت کی. کرنے والے بھیڑ چال چلے. اسلام نے، قرآن نے جو قاعدہ دیا تھا کہ لوگوں جوانی چڑھتے جاؤ، شادی کرتے جاؤ، تمہاری عزت بھی سلامت، تمہارا نسب بھی سلامت، اور 190 رشتے بھی سلامت. جیسے بھی ہیں اللہ کا شکر ہے آج بھی اس قرآن کو ماننے والوں میں نکاح چل رہا ہے، شادی چل رہی ہے، گواہ چل رہے ہیں، رشتے موجود ہیں، ولی موجود ہے، ذمہ داران موجود ہیں، اور قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ قائم اور دائم ہے. آج ڈھیر ساری باتیں ہیں مگر اختصار سے اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر انسان کے گلے میں ریڑھ کی ہڈی کی دمچی پہ بیک اپ، جو بولو گے، جو کرو گے، آڈیو ویڈیو وہاں جائے گا. گلے کے اندر عمل نامہ لٹکا ہوگا. قیامت کے دن ہم اسے کھلی کتاب بنا دیں گے اور کہیں گے آگے کر، یہاں سے پکڑ. گلے میں آپ نے دیکھا ہے کئی کہ رسی ڈلی ہوتی ہے اور کارڈ ڈلا ہوتا ہے اور بیل ڈلا ہوتا ہے. جناب لیجئے اور پڑھیے. ہاں جی، اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج اپنا حساب کر، بول کیا کر کے آیا ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. جس نے ہدایت کا رستہ اپنایا میرے اوپر احسان نہیں کیا، اس نے اپنے لیے کیا. اور جو گمراہ ہوا، بگڑ کے آیا، اس نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں نا. ونگار، خیر وہ دور چلا گیا لیکن پھر بھی ابھی ہے. ہم ایک دوسرے کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں. والدین کے ساتھ احسان، بڑھاپے میں دونوں چلے جائیں یا کوئی ایک چلا جائے. فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ. ہم تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. جانے انجانے میں پتہ نہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل میں بھی کیا کچھ کر جاتے ہیں. یہ مقام ادب ہے، یہ حد ادب ہے. یہاں نظریں اٹھانی منع، یہاں کندھے اکڑانے منع، یہاں اف تف بولنا منع. کہا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کریم بھی اتنی نرم نہیں ہوتی جتنا ماں باپ کے ساتھ نرم بولنے ضروری ہیں. رب کریم نے دنیا کی کریم دکھا کے پھر کرم کے ساتھ قرآن بنا کے آپ کو کہا ہے قولاً کریما. نرم بات، دھیمی سی بات، حیا کے دائرے میں رہ کے بات، نظریں جھکا کے بعد. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. کندھے پورے رحم، پیار، محبت، عزت کے ساتھ جھکے جھکے سے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعاؤں میں اگر وہ کہیں غصہ کر بھی لیں تو بدلے میں یہی کہنا ہے اللہ انہاں تے اوویں رحم کر جویں بچپن چ میرے تے کر دے رہے.
حضرات اللہ کرے یہ ہو جائے. اب اللہ آگے دھمکی دیتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے من میں کیا چلتا ہے، تم کرتے کیا ہو، تمہارا رب بہت بہتر جانتا ہے. آگے منع کر دیا گیا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مال کے ڈر سے، املاق کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے اولاد کو مت قتل کرنا. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی ہم دیتے ہیں. ان کا قتل بہت بڑا جرم، زنا سے روکا گیا، کسی جان کو مارنے سے روکا گیا، یتیم کے مال کو غلط طریقے سے ہتھیانے سے روکا گیا. جب تک جوانی پہ نہ چلے جائیں، اگر کرنا ہے تو ساتھ میں انویسٹ کیجئے، مگر لگا کے ان کا ہڑپ کر کے اور کہو کہ خسارے میں چلا گیا، جرم ہے. وعدے پورے کرو، وعدوں کا سوال جو ہے ہوگا قیامت کو. اپنے وزن پورے رکھو اور حساب و کتاب پورا رکھیے. جس چیز کا علم نہیں اس میں ٹامک ٹوئیاں مت ماریے. مسجد میں نے دیکھا ہے خطیب سے لوگ سوال کرتے ہیں، ابھی خطیب جواب نہیں دے رہا ہوتا، ساتھ والے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں پاجی تینوں اینی گل دا بھی نہیں پتا ہے تو گل ہے میں نہیں بھائی، اگر نہیں علم تو ٹامک ٹوئی نہیں، اٹکل پچو نہیں، ذرا خاموش رہیے. اور 3 چیزوں پہ نظر رکھیے. ان السمع، کانوں کی سماعت، بصر، آنکھ کی دیکھنا اور دیکھنے کا انداز، والفؤاد، دل کی دھڑکن، اس کے اندر غصہ، کینہ اور دوسروں کے بارے میں نفرتیں، یہ سب حساب و کتاب ہونے ہیں. کل اولئک کان عنہ مسئولا، پوچھا جائے گا. اور یاد رہے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں. تسبح لہ السماوات السبع والارض، 7 آسمان، سب زمینیں، ومن فیہن، جو کچھ ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد بیان نہ کرتی ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں کوئل شاید کچھ اور کہتی نظر آئے، ہمیں وہ تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. 2 درخت آپس میں رگڑ کھائیں، ٹہنیاں رگڑ کھائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ چیخ رہے ہیں، وہ تعریف بیان کر رہے ہیں، تم سمجھتے نہیں. پتوں کو ہوا ٹکرا کے گزرے، شاں شاں کی خزاں میں آواز آئے تو تم کہتے ہو کہ آواز خوفناک ہے، وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم نہیں سمجھتے تو الگ بات ہے. ہم کتنی کرتے ہیں، شکووں میں زندگی گزار دی ہے، کبھی آئیں تعریف میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں کی ایک نشانی اور کافروں کی بھی، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا، جب قرآن پڑھ کے آپ اللہ کی توحید بیان کریں گے نا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پھوں پھوں کرتے اٹھ کر کے چلے جائیں گے. ایک ہی شروع کر لیا جائے. محبوب جب قرآن پڑھتے تھے تو یوں جایا کرتے تھے، چھپ کے سنتے تھے، مگر جب اپنے لوگوں کو دیکھا انہیں روکتے تھے نہ سننا. لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنیے، شور ڈالیے، غالب آئیے. یہی انداز آج ہے، قوالی نائٹ لگا لیں پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا. گلی میں قرآن کہیں رکھ لیں تو آدھی دنیا اٹھ کے آئے گی، جی بچے ساڑھے ڈرنڈین ہیں. مجھے یاد ہے یہیں جامع سلفیہ کی اذان سے لوگوں نے رپٹیں لکھوائیں جا کے جب ہم پڑھا کرتے تھے کہ سر جی انہاں دی اذان نال ساڈے بچے ڈر جاندے نے، اذان بین کرو. چلے وقت گزر گیا ان کا بھی آپ کا بھی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بکم، تم اتنے نہیں اپنے آپ کو جانتے جتنا تمہیں تمہارا رب جانتا ہے. مائیں کہتی ہیں، باپ کہتا ہے پت بچیاں دیاں بتیاں نہیں گنی دیاں. ماں باپ کو پتا ہوتا ہے دانت نہیں گنے جاتے، وہ بہت بہتر جانتے ہیں. اور جس نے پیدا کیا، انگ انگ بنایا، وہ نہیں جانتا. تیرا رب عالم بمن فی السماوات والارض، زمین آسمان کی کون سی چیز ایسی ہے جسے رب نہیں جانتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کی بستی نہیں جسے میں نے برباد نہیں کرنا. بنائی ہے تو میں نے برباد بھی کرنی ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. اگر ٹھیک رہے تو بسم اللہ، نہیں تو ان کے بگڑے ہوں کو ہم تہس نہس نہ کریں یا عذاب نہ دیں، یہ ہو نہیں سکتا. کَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے. تہس نہس ہونا ہے تو اس سے پہلے اپنی بستیوں کو. استاد جی آپ سے جو شکوہ کر رہے تھے نا، ہم نے سال ہا سال پچھلی صدی کے پچھلے 3 اشرے اور اس صدی کا تیسرا اشرہ لگ چکا ہے، محسوس کرتے ہیں
لیکن آپ محسوس نہ کرنا بالکل بھی، استاد جی نے ویسے ہی کہہ دیا ہے، بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس کرنا، کہیں جذباتی ہو کے کوئی بچہ داخل نہ کروا دینا۔ ڈنگا شہر کے لوگ آئے تھے ہم سے کہ کوئی بچہ دیں تراویح پڑھائے، کوئی شاگرد دیں جو وہاں پہ خطابت کرے۔ ڈنگا پتہ نہیں جینون ڈنگا شہر تھا، پنجن شہانہ ہے۔ میں کشمیر گیا ہوا تھا تو واپس سے ادھر کو لوٹا تو فون آیا کہ جناب ایک جنازہ ہے، خودکشی ہوئی ہے تو جنازہ پڑھا دیں۔ میں چلا گیا۔ لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ خودکشی کا جنازہ نہیں ہوتا، جو خودکشی کر لے۔ بھئی خودکشی کا جنازہ جو علاقے کا مشہور عالم ہے نہ پڑھائے، حضور نے نہیں پڑھایا تھا، کوئی دوسرا پڑھا سکتا ہے، میں کون سا وہاں مشہور تھا۔ چلا گیا، جنازے پہ گفتگو ہوئی، دعائیں بتائی گئیں۔ پورے علاقے میں ایک بھی مسجد نہیں تھی توحید والوں کی۔ جہاں جنازہ ہو رہا تھا وہ بریلوی مسلک کی مسجد تھی، اینڈ پہ مدینہ لگتا تھا۔ تو ایک آدمی آیا کہنے لگا جی ساڈے کول تے کوئی مسجد سانب نہیں ہوندی، تسی کوئی سانب سکدے ہو۔ تو دوست آئے ہوئے تھے، مجھے آج بھی ان کا نام یاد ہے، انہوں نے مسجد خرید لی، وہ آج بھی چل رہی ہے۔ جب نہیں چلتی آئے پھر ہم نے کہا جناب اپنے بچے بھیجو یہاں سے، تیاری کر کے پڑھ کر کے جائیں، اپنے علاقے میں کام کریں۔ بسا اوقات اپنے علاقے والے بھی کام نہیں کرنے دیتے۔ میں جس شہر سے ہوں 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کا شہر، جب بھی کوئی مسجد بنی ملنگوں نے گرا دی، جب بھی کوئی بنی گرا دی۔ بھئی کیوں بنانی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی تذکرے کی ہیں، خیر چلے گا۔ آگے ذکر ہے جناب آدم علیہ السلام کا، اور یہاں بھی وہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے مخلص بندوں پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، اللہ ان کا وکیل ہے، تو جدا وکیل اللہ ہوئے۔ او بھائیو، توحید پرستوں کا، سنت والوں کا وکیل اللہ ہوتا ہے، قرآن ان کا وکیل ہوتا ہے، روزہ ان کا وکیل ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے بچے ہم نے تیری عزتیں کی ہیں، کہاں کہاں نہیں اٹھایا، کہاں کہاں نہیں چلایا، کیا کھلایا نہیں، کیا پلایا نہیں، کتنی فضیلتیں نہیں دی۔ قیامت کے دن جب ہم سب کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت پہ بڑے بڑے دھوکے دیے گئے، ہر بندے نے، ہر گروہ نے، ہر مسلک نے کہا سانو ساڈے امام نال بلایا جائے گا، اسی فلانے امام نال ہوواں گے۔ بھابیو تسی کتھے جاؤ گے، تہاڈا کوئی امام ہی کوئی نہیں۔ کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ اطلاع کے لیے عرض ہے، روئے زمین پہ جتنے امام ہیں ان کے سر میرے نبی اور میرے امام کے قدموں میں ہیں۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو امام جانا اور مانا ہی نہیں۔ محمد بن عبد الوہاب کی طرف لوگوں نے نسبت کی ہے، معذرت کروں گا، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے رب سے صرف ایک دعا کی تھی، ایک دعا، یہ کوئی چھوٹی دعا نہیں سی۔ رب نے کسی چیز کی کمی دی ہی نہیں تھی، اتنا نوازا ہوا تھا۔ ایک دعا جڑی نہیں سی، اللہ نان کے ہور، داد کے ہور، سورے ہور، یار بیلی ہور، یہ کیا معاملہ ہے؟ مولا تیرے پیمبر نے کہا ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے، تو نے کہا ہے جنت میں جو مانگیں گے ملے گا۔ میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں، اللہ جو حق پر ہیں، کتاب و سنت پہ ہیں، مجھے ان کے ساتھ کر دے، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال لگاتار وہ سٹڈی کی جس کو کمپیریٹو سٹڈی کہتے ہیں، تقابل ادیان پہ کھنگال ماریاں لائبریری جتنی تھی، جو ملا پڑھا، افراد پڑھے، اشخاص پڑھے، ائمہ پڑھے، حالات پڑھے، زندگیاں پڑھی۔ سوال صرف ایک تھا کہ جنت کا در کون سا امام کھلوائے گا، جو بھی وہ ہے میں اس کے پیچھے ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہوں، پیر عبد القادر جیلانی ہوں، 17 لائق فقہوں کے کوئی ائمہ ہوں، مجھے کیا؟ میرے نان کے داد کیا نے میرے نال قبرے پہنا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نتیجے پہ پہنچے اور سب نے لکھا کہ قیامت کے دن 1.25 لاکھ انبیاء میں سے، 1.25 لاکھ میرے نبی کے اصحاب سے، اس سے بڑھ کر کے ائمہ اطہار میں سے، محدثین سے، مفسرین سے، فقہائے کرام سے، سب کے سب پیچھے ہیں۔ اگر فرنٹ پہ جا کر کے کسی نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے
اور فنگر پرنٹس جس کے لگنے ہیں اور در کھلنا ہے، اور جس کی وائس آپریٹنگ سسٹم میں جو لاک رب نے لگا رکھے ہیں، جنت کو پہلا لاک ہے فیس آپریٹنگ سسٹم، فیس لاک. حضور کا فیس سامنے آئے، فنگر پرنٹ سے آپ کا ہاتھ لگے، آپ اپنی 5 انگلیاں دائیں ہاتھ کی لگا کے دستک دیں گے، ادک کو بالباب. اندر سے آواز آئے گی مم بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ تیسرا لاک وائس آپریٹنگ سسٹم، آواز خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. چوتھا لاک وہ پاس ورڈ بولیں جو رب نے لگایا ہے. پاس ورڈ ہے 8 حروف کا، جنت کے دروازے ہیں 8. آنا میں حمزہ، نون، پھر آپ اس کے بعد الف، جس کو ہم الف کہتے ہیں، الف نون الف، چلے ایسے گن لے. آنا 3 ہو گئے. میم ہا میم میم دال، ڈبل میم ہے، درمیان شد ہے. 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 8. ادھر کہا جائے گا انا محمد، اور ادھر اندر سے آواز آئے گی یہی حکم ملا تھا، یہی ہستی آئے، چہرہ سامنے آئے، دستک دے، آواز سے اپنا جو ہے پاس ورڈ بولے، انا محمد کہے. ہمیں حکم ہے دربانوں کو کہ دروازے کھول دیے جائیں. یہ ہستی دروازہ کھلوائے گی. اس دن سے انہی کو امام ماننا ہے. ساری دنیا کی عزت کی ہے، احترام کیا ہے، مگر یہ مقام امامت کا صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. سارے نبیوں کے پاس لوگ ترلے کرتے ہوئے جائیں گے، ہر نبی کہے گا نہیں 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 نہیں، یہ کام میں اللہ سے نہیں کہہ سکتا. محمد رسول اللہ رب کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں پڑے ہوں گے. محبوب کو لمبا سجدہ کروا کے اللہ پوچھیں گے کیا چاہتے ہو؟ ارفع راسک. محبوب دسو تو صحیح، خیر ہے. رب امتی، اللہ میری امت اس ہستی کو امام بنایا ہے. اگر یہ بھی کام نہ آئے تو پھر کوئی ڈر نہیں، کیونکہ اللہ نے کتاب میں فرمایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جناب میں فرمایا ہے. اس کے بعد نماز کا حکم، قیام اللیل کا حکم، تہجد اور نوافل کا حکم، اور بہترین ذکر قل رب، یہ قر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یہ کسی بھی چیز میں پھنسے ہوئے ہونا، عامل لوگ اس کو بطور وظیفہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور پھر یہ ایمان ہونا چاہیے، راستے رب کھولے گا، مخرج رب نکالے گا. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. یہ وہ آیت ہے جو ہر فرقے نے دوسرے پہ چسپاں کی ہے. حق آ گیا ہے، باطل بھاگ گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا. نہیں میرے بھائی، حق حق ہے، باطل باطل ہے. سمجھیے گا کتاب و سنت برحق ہے، اس کے خلاف جانے والے کے بطلان. اس کے بعد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے. امام ابن قیم نے لکھا، صوفیاء نے لکھا. ہر بندہ جو اس پہ اپنا سیٹ اپ چلا رہا ہے. انگریزوں نے کوشش کی، کیا کیا؟ شیشے کے تابوت بنایا، چاروں طرف شیشہ، بیچ میں وہ قومیں والے رکھے، ویٹ کیا، اور فرانزک کیمرے لگائے. معمولی سی حرکت ہو، کوئی آنے والا آئے تو پتہ لگے آیا کون ہے، لے کے کیا گیا ہے. اور پھر پتہ کریں کہ جسم کا وزن کتنا ہے، روح کا وزن کتنا ہے. جب وہ بندہ فوت ہو گیا، نہ کوئی آتا دکھائی دیا، نہ جاتا دکھائی دیا، نہ روح کی کوئی شکل نظر آئی، لیکن ویٹ کم ہو گیا. پھر پتا چلا کہ روح کا اتنا وزن ہے. اللہ نے اسی لیے کہہ دا محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ ان کو یہ مت بتائیے کہ روح یہ ہے، روح وہ ہے. دراصل ایسے ہے، آپ علم غیب جانتے ہیں، علم نبوت جانتے ہیں، آپ کیوں نہیں؟ اللہ نے سیدھا جواب دیا رکھ کے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. محبوب ان کو کہہ دو یہ میرے رب کا سیکرٹ ہے، سیگا راز ہے، میں کسی کو بتانے والا نہیں. اللہ نے نہیں بتایا، محبوب نے آ گیا میں نہیں بتا. باقی اٹکل پچوں لگا لو جتنے لگانے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے بڑے مسئلے سیدھے کرتے ہیں. یہی کہا ہے جن و انس مل جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن لا سکتے ہیں تو لائیں. اس کے بعد 10 معجزوں کو طلب کی تھی مکہ والوں نے، مشرکین نے، کفار نے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، کہنے لگے کہ ہاں ہاں لائیے، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تلک چشمے، یہ حجاز کی سرزمین میں چشمے پھوٹ پڑیں، یا کوئی باغ ہونا چاہیے کھجوروں کا دیکھتے ہی دیکھتے اگ جائے، یا انگوروں کا، یا اس کے اندر دریا چلیں، نہریں چلیں، یا پھر آسمان کا کوئی ٹکڑا گراؤ، یا پھر اللہ کو بلا کے لاؤ اللہ چلے، یا فرشتے آئیں اور وہ ساتھ چلیں. او آپ کے لیے یہ کس گھر میں رہ رہے ہو؟ اداں دا گھر ہے، نبیاں دے گھر اداں دے ہوندے نے. سونا جہا گھر ہوے، محل بنیا ہوے،
تے فارس تے روم جڑے نے انہاں دی ثقافت مات ہو جائے، ایسا گھر میرے نبی ایک دفعہ اوپر منہ کرتے نا، تو جو قبلہ بدل سکتا ہے رب، وہ یہ محل بھی اتار سکتا تھا، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں۔ یا آپ آسمان پہ چڑھیں اور تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب جاؤ اور جا کر کے کوئی لکھی ہوئی کتاب لے آؤ اور ہم ریٹن فارم میں پڑھیں۔ 10 معجزوں کی طلب۔ پتہ ہے اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں قل سبحان ربی، محبوب ان کو کہو میرا اللہ پاک ہے۔ کیا معنی ہے پاک ہے؟ حل کنت الا بشر رسولا، اللہ اگر مجھے معجزے نہ دے تو میں تو صرف بشر ہوں، رسول ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، یہ چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ کی مرضی، وہ دے یا نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو کہہ دو میں نہیں دینا چاہتا، جب ضرورت پڑے گی دیں گے، ہم فرشتوں کو بھی لا کر کے روانہ کر دیں۔ تو آپ نے ماننا نہیں، اگر یہاں فرشتے ہوتے تو فرشتوں میں فرشتہ اتارتے، لیکن ہم فرشتے انکاریوں پہ جب اتارتے ہیں تو پھر عذاب اترتا ہے۔ اور اس طرح یہ سورت 9 ان علامتوں اور نشانیوں کے جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے لے کے آئے تھے مگر وہ انکاری رہے، یہ اتری۔ اور اس سورت کے بعد سورہ کہف، جس کی پہلی 10 آیتیں پڑھنے والے کو دجال کے عذاب سے جو ہے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتے ہیں ظالموں نے بہت بڑی چھوٹے منہ سے بڑی باتیں کی ہیں، اور پھر محبوب کو حوصلے دیے، یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کروا لیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ رب العزت نے یہی سبق دیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ کسی چیز کے بارے میں یوں ہی نہ کہہ دیا کرو کل کریں گے، کل دساں گا، مسئلہ پوچھا کہ کل بتائیں گے، وہی نہیں آئی، مالک دیاں مرضیاں، اللہ دے فیصلے، اگلے دن اگلے دن اگلے دن اگلے دن۔ پھر اللہ نے سیدھا وہی اتاری اور کہا محبوب ادھا نہ آکھیا کرو الا ان یشاء اللہ، جو رب چاہے گا، وذکر ربک اذا نسیت، اگر کچھ بھولے تو رب کو یاد کیا کرو۔ اس لیے کراں جی ساڈی بیبییاں دی کوئی شے گم ہو جائے نا تو فوری کہندی نے انا للہ پڑھو، لوٹ آتی ہے، دے دیتا ہے رب، ملوا دیتا ہے رب۔ بھولنے لگو تو رب کو یاد کر لو۔ پھر 2 باغوں کی رب نے مثال دی، ایک کا باغ برباد ہو گیا جو کہہ رہا تھا کہ میں ہی سارا کچھ ہوں، اسی طرح مال اور بیٹوں کو دنیا کی زینت بتایا گیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن تیرے عمل جو آگے کام آنے وہ ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے سجدے اور دیگر باتیں، قیامت کا دن اور ساری چیزیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ اور ان کی ملاقات، 3 چیزوں پہ انہیں کہا دیکھا، تو شریعت کچھ اور کہہ رہی تھی، خضر علیہ السلام کچھ اور کہہ رہے تھے۔ صوفیوں میں مشہور ہے کہ خضر آج بھی زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بیٹھے تھے کہ آج سے 100 سال بعد جو بھی زندہ چیز ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے گی، لہٰذا کچھ جن 12 14 15 1600 سال کا نہیں ہے، اور خضر علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہے، باقی اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ بیٹھے کہ میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا، اللہ نے صرف یہ بتانا تھا کہ ہر علم والے سے وفوق ذی کل علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم ہوتا ہے، دعویٰ مت کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کو ایک فن آتا ہے دوسرے کو دوسرا فن آتا ہے، اگر وہ اس میں ماہر ہے تیسرا اس سے زیادہ کسی اور فن میں ماہر ہے، لہٰذا اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھیے گا۔ یہ فیصلے ہوئے اور پھر ساتھ گئے، ایک کشتی میں چڑھے، اس کو توڑ دیا، سوال کیا، پھر اسی طرح آگے بڑھے، ایک غلام کو دیکھا، مار دیا، پھر اسی طرح آگے دیکھا، دیوار جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے، اس کو جگیری بنا دیا، تو بڑے حیران ہوئے، پوچھتے رہے، خیر انہوں نے اس کا جواب دیا کہ وہ جو کشتی میں نے توڑی تھی نا، وہ اصل میں پیچھے ظالم حکمران لگا ہوا تھا، تو ان بچوں کو میں نے اس لیے توڑ دی کہ ٹوٹی ہوئی کشتی کو اس نے لینا نہیں تھا، میں جانتا تھا حکمت بہتر ہے۔ بچے نے والدین کے لیے بعد میں آزمائش بننی تھی، اس لیے اللہ اگر چھوٹے ہوتے ہوئے کوئی بچہ لے لینا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس پہ صبر کریں، شاید اللہ نے آپ کو بہت بڑی آزمائش سے محفوظ رکھا ہے، اللہ کی حکمتوں پہ راضی رہیں۔ اور اسی طرح تیسری، ان بچوں کا خزانہ تھا، بڑے ہو کر کے وہ لے لیں گے، ھذا فراق بینی و بینک، تیرے میرے درمیان اب فراق ہے۔ یہ باتیں کہنے کے بعد اگلا قصہ جو ہے وہ ذل قرنین کا ہے، 16واں پارہ ہے، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ میرا آپ کے ساتھ یہاں تک میرے اساتذہ کا حکمیہ سفر، اللہ تعالیٰ اس میں جو خیر کا پہلو ہے وہ اسے قبول کر لے، اگر کوئی لفظی لغزش، کوئی بات
اوور ہو گئی ہو، غلط ہو گئی ہو، تو اس کا ذمہ دار کتاب و سنت نہیں ہے، وہ میرے یا شیطان کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور معاف کرے۔ باقی سفر میں جتنے خیر کے پہلو ہیں اللہ یوں ہی ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔